دیکھو سہیل، کمپنی کے حالات بہت خراب ہیں۔ تم تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے ہو، یہاں باس سوچ رہے ہیں کہ سٹاف کم کریں۔ پیداوار کم ہو گئی ہے، منافع نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے، پچھلے مہینے باس نے اپنے اکاؤنٹ سے آدھے کاریگروں کو تنخواہ دی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب عام مزدور سے لے کر مالک تک پریشان ہے۔ یہ اتنا ظالم وقت ہے کہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنا پیٹ بھریں یا کسی اور کو دیں۔ فکر نہ کرو سہیل، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اگر مالک کمپنی سے بندے فارغ کرتے ہیں تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا، بس یہی میرے اختیار میں ہے۔ سہیل نے کہا، مینیجر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا حوصلہ دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ کہہ کر سہیل نے اپنی تنخواہ لی اور سر جھکائے کمپنی سے نکل آیا۔ ہر طرف ٹریفک کا شور تھا، زن زن کر کے گزرتی ہوئی گاڑیوں کے شور نے ماحول کو بالکل بے سکون کر رکھا تھا۔ چھابڑی والا سر پر چھابڑی رکھے ہر ایک کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی اس سے سودا خرید لے۔ ایک قطار میں کھڑے رکشے والے ہر آتے جاتے مسافر کو اپنے رکشے کی طرف بلا رہے تھے کہ ان کی دہاڑی لگ جائے۔ مرغی والے نے ساتھ کھڑے ریڑھی بان کو کہا، یار آج تو صبح سے 1 کلو مرغی نہیں بکی، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ چائے کے کھوکھے پر چائے والے نے زناٹے دار تھپڑ اپنے 12-13 سالہ ملازم کو دے مارا اور بولا، کمبخت پھر کب توڑ ڈالا، یہ نقصان تیرا باپ بھرے گا۔ پھر اس نے بچے کو گریبان سے پکڑا اور بولا، جا دفع ہو جا، کل اپنے باپ کو لے کر آنا ورنہ دکان پر مت آنا۔ ہر کوئی پریشان نظر آ رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے غربت کے بے قابو جن نے ہر کسی کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سہیل نے سبزی خریدی اور پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا گھر قریب نہیں تھا، پیدل 20 منٹ کا سفر تھا۔ 60-70 روپے رکشے کا کرایہ بھر سکتا تھا، لیکن ہر روز فیکٹری آنے اور جانے کے 140 روپے خرچ ہو جاتے، جو مہینے کے 4200 روپے بنتے تھے۔ سہیل کے لیے یہ رقم بہت بڑی تھی۔ مہینے کے کرائے کا حساب لگا کر وہ پیدل خوشی خوشی چلتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں پیدل چلنا صحت کے لیے مفید ہے، تو ضرورت کیا ہے روزانہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ اور ایک بار رکشے میں بیٹھ گیا، آسانی سے گھر پہنچ گیا تو جسم نے ویسے ہی سہل پسند ہو جانا ہے، لہٰذا رکشہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزانہ یہ سوچ کر وہ پیدل گھر سے فیکٹری اور فیکٹری سے گھر پہنچ جاتا۔ ویسے بھی پریشانیاں اتنی تھیں کہ سوچتے سوچتے ہی پیدل وقت گزر جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ سہیل کے 5، 7 اور 9 سال کے 3 بچے تھے۔ بیٹی سب سے بڑی تھی۔ بڑی بیٹی اور اس سے چھوٹا بیٹا گھر کے پاس ہی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، جبکہ بیوی جس کا نام سلطانہ تھا پچھلے کافی عرصے سے کچھ بیمار تھی۔ چھوٹے موٹے حکیموں سے علاج کرایا مگر کچھ خاص افاقہ نہ ہوا، لیکن پھر بھی سہیل اپنی بیوی کو لے کر زبردستی حکیموں کے پاس جاتا رہا، ورنہ تو بیوی کی یہ حالت تھی کہ پیسے بچانے کے چکر میں وہ یہ کہہ کر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، چھوٹی موٹی پریشانی تو لگی رہتی ہے، آخر ہمارا جسم بھی تو گوشت پوست کا بنا ایک مشین ہے، یوں تو لوہے کی مشین کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ہم تو پھر گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں۔ اسے شوہر کی تکلیف کا بے حد احساس تھا۔ صبح سویرے فیکٹری جانا اور شام کو واپس آنا، ہر دوسرے تیسرے دن وہ اوور ٹائم بھی لگاتا تھا تاکہ زندگی کی گاڑی چل سکے۔ یہ آسان نہیں تھا، اوپر سے 3 بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم کا خرچہ، گھر کے روزمرہ کے اخراجات ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ گھر بھی کرائے کا تھا، پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے گزارا کرنا محال کر دیا تھا، اسی لیے وہ معصوم عورت شوہر پر اپنے علاج کا بوجھ ڈالنے سے گریزاں تھی۔ سہیل انتہائی شریف آدمی تھا، وہ اچھی طرح اپنی بیوی کی طبیعت سے واقف تھا کہ اس کی بیوی خود سے چیک اپ کے لیے نہیں کہے گی، اسی لیے وہ 2 سے 3 بار بیوی کو خود ہی محلے کے 2 حکیموں کے پاس لے گیا تھا۔ چھوٹی موٹی دوائی بھی لی لیکن کچھ خاص فرق نہیں آیا۔ سہیل گھر پہنچا تو مغرب میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ بچوں نے باپ کو دیکھا تو خوشی کے مارے باپ سے لپٹ گئے۔ سلطانہ بیگم بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے دیگچی اتار کر چولہے سے نیچے رکھی اور سلام کے بعد کہنے لگیں، جلدی سے نہا لیں، کھانا بالکل تیار ہے۔ سہیل نے حیرت سے پوچھا، سبزی تو میں اب لے کر آیا ہوں، کھانا کیسے بنا لیا تم نے؟ وہ بولی، سبزی مجھے پکڑا دیں، یہ کل کام آ جائے گی۔ وہ جو آپ ہر مہینے پلاؤ والے چاول لے کر آتے ہیں نا، ان میں سے ہی تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتی رہتی تھی میں۔ آج ڈبہ کھولا اور پیمائش کی تو پتہ چلا کہ 2 وقت کے چاول تیار ہو جائیں گے۔
چھولے ختم تھے، ان کا مسئلہ تھا۔ اتفاق سے شاہینہ سفید چنے لے کر آ گئی۔ کہنے لگی کہ اس کے ابا نے صدقہ نکالا ہے تو سارے محلے میں ½ کلو سفید چنے تقسیم کیے ہیں۔ ندیم بھائی کا تو سب کو علم ہے، وہ صدقے میں بھی ایسی چیز دینے پر زور دیتے ہیں جو کسی کے کام آ جائیں۔ بس پھر مسالے پڑے تھے تو میں نے پلاؤ بنا لیا کہ چلو بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ سہیل نے شوپر چارپائی پر رکھا اور چھوٹے بیٹے کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، ارے واہ بھائی، کتنے دن ہو گئے ہم نے پلاؤ نہیں کھایا تھا، آج ہم پلاؤ کھائیں گے۔ بچوں، آپ کی امی نے تو آج پارٹی کرا دی ہے، چلو سب جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ پڑوس کی ماسی راشدہ آ گئیں۔ ان کے گھر میں ختم ہوا تھا تو وہ بھی پلاؤ لے کر آئی تھیں۔ سہیل نے ہنستے ہوئے کہا، ماشاء اللہ ماسی، آج تو پلاؤ پلاؤ ہو گیا ہے۔ سلطانہ نے بھی پلاؤ بنایا تھا۔ بس پھر تو سہیل سلطانہ کی کفایت شعاری کے قصے بتا بتا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بچوں سے کہا کہ چلو بچوں، آج تم سب کو چیز دلاتا ہوں۔ بچے تو خوشی سے اچھل پڑے۔ سہیل انہیں لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ سلطانہ ان کا برتن خالی کر کے لائیں تو ماسی راشدہ نے کہا، تو نے کبھی سہیل کو نہیں بتایا کہ تو کس طرح کفایت شعاری کرتی ہے؟ جہاں 2 کپ چاول بننے چاہیے تو 1.5 کپ بناتی ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتی ہے اور خود آخر میں تھوڑا سا کھاتی ہے تاکہ اس پاؤ بھر چاول میں سے بھی کچھ بچ جائے۔ ایسے ہوتی ہے تیری کفایت شعاری۔ سلطانہ نے کہا، ماسی چھوڑو بینا، کس بحث کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہر عورت اپنے گھر کے لیے قربانی دیتی ہے، میرے بچے ہی میرا سب کچھ ہیں، ان کے لیے کچھ کرتی ہوں تو کون سا احسان کرتی ہوں؟ میرے شوہر کو دیکھا ہے، جان چھڑکتے ہیں بچوں پر اور میری ہر بات مانتے ہیں۔ اتنے اچھے شخص کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ ماسی راشدہ نے کہا، سلطانہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تو نہ کر، ضرور کر، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ۔ تو اس گھر کی رانی ہے، تیرے بغیر یہ باغ مرجھا جائے گا۔ یہ کہہ کر ماسی نے سلطانہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور چلی گئیں۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطانہ کی طبیعت بگڑنے لگی، وزن تیزی سے گرنے لگا، بھوک ختم ہونے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا جیسے جسم میں خون ختم ہو گیا ہو۔ سلطانہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سہیل کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے مہینے کے شروع میں تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے سلطانہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ سلطانہ کو لے کر سہیل اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچا۔ تقریباً 2 گھنٹے انتظار کے بعد ان کا نمبر آ ہی گیا۔ تفصیلی چیک اپ اور کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ سہیل اور سلطانہ جیسے غریب لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق سلطانہ کو گھٹنوں کا کینسر تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں میاں بیوی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ایک تو کینسر، اوپر سے اس کا علاج اتنا مہنگا، پھر اس کی گارنٹی کیا تھی کہ علاج سے یہ بیماری بالکل ٹھیک ہو جانی تھی۔ سہیل نے ڈاکٹر کو اپنے حالات بتائے تو ڈاکٹر نے دوائیوں میں رعایت تو کی، مگر جتنی وہ کر سکتا تھا اتنی کی۔ لیکن سہیل وہ آدمی تھا جس کی آمدنی ایسی کسی بیماری کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ بہرحال علاج کے علاوہ اور کوئی چارہ تو تھا نہیں۔ دوائیاں لے کر سہیل سلطانہ کے ساتھ گھر پہنچا۔ وہ عورت جو اب تک حوصلہ بنائے کھڑی تھی، کینسر جیسے موذی مرض کا سن کر اتنی مایوس ہوئی کہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ رات کے وقت جب بچے سو جاتے تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہتے۔ سہیل بیوی کو دلاسے دیتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ جب سے سلطانہ کو اپنی بیماری کا علم ہوا تھا وہ اپنا حوصلہ برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بیماری اس پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ کینسر گھٹنوں سے اوپر کی طرف بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایک دن سلطانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سہیل اسے لے کر ایمرجنسی ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے سلطانہ کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ علاج شروع ہو گیا۔ ضروری ٹیسٹ ہوئے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے سہیل کو بتایا کہ خبر اچھی نہیں ہے، کینسر پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی آپ میرے پاس تب آئے تھے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ سہیل نے پریشانی کے عالم میں کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی راستہ تو ہوگا، کچھ کریں کہ میری بیوی کچھ دن تو جی لے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا گھر کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے کہا، فی الحال ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کینسر کو جسم میں پھیلنے سے روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ان کی دائیں ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی سہیل کا منہ کھلا رہ گیا۔ مرد ہونے کے باوجود ایک بار تو وہ خود کانپ کر رہ گیا۔
وہ آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس طرح ہم نے کئی مریضوں کا علاج کیا ہے۔ کینسر پھیلنے سے رک جائے تو کم از کم زندگی تو بچ جاتی ہے۔ ٹانگ آپ بعد میں نکلی بھی لگوا سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے اتنے ذرائع نہیں ہیں، لیکن اس میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ ہاسپٹل کے صدقات و عطیات کے کارنر میں رمضان کے مہینے میں امیر لوگ نکلی ٹانگ عطیہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ٹانگ آئی میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ ڈاکٹر زیدی کو تو جانتے ہیں، شہر کے بہترین کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ سہیل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میری فائل ان کے پاس لے جائیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ کیا میں علاج درست کر رہا ہوں، کیا ٹانگ کاٹنے کا میرا فیصلہ درست ہے۔ ان کی صرف چیک اپ فیس 2000 روپے ہے، وہ تو مشورہ دینے کی بھی فیس لیتے ہیں۔ آپ بے شک ان کے پاس چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سہیل غریب آدمی تھا، اسے کیا علم تھا کہ اس پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ وہ خود اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ خود اس قدر پریشان ہوں گے تو اپنی بیوی کو کس طرح حوصلہ دیں گے؟ آپ سوچ سمجھ لیں، ڈاکٹر زیدی کے پاس چلے جائیں، کسی اور سے بھی مشورہ کرنا ہے تو کر لیں۔ 1-2 دن ہے ہمارے پاس، لیکن جتنا جلدی ہو سکے ہم یہ آپریشن کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ سن کر سہیل کرسی سے اٹھا اور ڈاکٹر کے کمرے سے نکل آیا۔ پہلے وہ وارڈ میں آیا، سلطانہ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ سہیل فوراً وہاں سے نکلا اور فیکٹری پہنچ گیا۔ مینیجر اپنی کرسی پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ سہیل اس کے پاس بیٹھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ مینیجر حیران رہ گیا کہ سہیل مرد ہو کر اس طرح کیوں رو رہا ہے۔ اس نے بمشکل سہیل کو چپ کرایا تو سہیل نے اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ مینیجر نے پہلے تو افسوس کیا، پھر اسے حوصلہ دیتے ہوئے ساتھ ہی 2 سے 3 واقعات بھی سنا ڈالے، جس میں مریض کی ٹانگ کاٹنا پڑی تھی لیکن اس کے بعد مریض ٹھیک ہو گیا تھا۔ سہیل نے کہا کہ اگر میری بیوی اس آپریشن کے بعد نہ بچی تو… مینیجر نے کہا، سہیل تم کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ آپریشن سے بچ گئی تو کینسر اسے نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہاں سے نکلو تو کیا ہسپتال پہنچ پاؤ گے؟ یا مجھے علم ہے کہ میرا نمبر کب لگنا ہے؟ کیا معلوم، میں یہاں سے نکلوں، راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایمبولینس میرے مردہ جسم کو میرے گھر لے کر جائے۔ کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میرے بھائی تو اس قدر کیوں پریشان ہے؟ اللہ تیری بیوی کو لمبی عمر دے، لیکن اگر اس نے دنیا سے اسی طرح جانا ہے تو موت کو تو نہیں روک سکتا نا؟ یا روک لے گا اس کی موت کو؟ سہیل خاموش بیٹھا تھا۔ مینیجر نے اسے بہت سمجھایا، حوصلہ دیا۔ آخر کار وہ اپنے آپ کو یکجا کر گیا۔ لیکن آپریشن کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ فیکٹری کے مالک نے کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے معذرت کر لی کیونکہ فیکٹری پہلے ہی نقصان پر جا رہی تھی۔ اب سہیل کو یہ فکر ستانے لگی کہ آپریشن کا خرچ اور ہسپتال کا خرچ کہاں سے پورا کرے گا؟ کس سے قرض لے؟ کیونکہ قرض لیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس غربت میں سلطانہ کی بیماری نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ سہیل بوجھل دل کے ساتھ ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر کی منت سماجت کی کہ کسی طرح بھی ہو سلطانہ کا اچھا علاج کرے تاکہ اس کی بیماری چند دن کی مہلت دے دے۔ اس دوران وہ پیسوں کا بندوبست کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے سہیل کو 3 دن کا وقت دیا اور کہا کہ پھر بھی اگر جلدی بندوبست ہو سکتا ہے تو جلدی انتظام کر لے۔ سہیل سلطانہ سے ملا۔ اس نے سلطانہ کو آپریشن کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ سلطانہ نے پریشان ہو جانا تھا، جو اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ صرف بڑی بیٹی ہسپتال میں ماں کے پاس تھی۔ دونوں چھوٹے بیٹے پڑوس کی ماسی راشدہ کے گھر چھوڑے تھے۔ آپریشن، ہسپتال کا بل اور دوائیوں کے اخراجات ملا کر کل 5 سے 6 لاکھ کا خرچہ تھا۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ کئی رشتہ داروں سے بات کی، جاننے والوں سے بات کی، لیکن اتنی بڑی رقم یا تو کسی کے پاس نہیں تھی یا مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب اس کے ساتھ محض ہمدردی کرتے رہے، لیکن اسے اس وقت ہمدردی سے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ 2 دن وہ مارا مارا پھرتا رہا۔ دوسرے دن مغرب کے بعد تھکا ہارا محلے کی مارکیٹ میں پہنچا۔ چائے کے ڈھابے پر پہنچا۔ ڈھابے کے باہر میز کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈھابے کا مالک سہیل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ محلے میں سب کو ہی معلوم تھا کہ وہ کس مشکل اور کرب سے گزر رہا ہے۔ ڈھابے کے مالک نے ساتھ کھڑے شخص سے کہا، احمد یار، سہیل کی حالت تو دیکھ، پریشانی کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔
صدیوں کا بیمار لگ رہا ہے، کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ اتنے میں 3 افراد وہاں آئے۔ وہ گپ شپ کرتے کہے لگاتے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان میں ایک کرم داد تھا جسے سب ملک صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ بہت روپے پیسے والا کاروباری شخص تھا، اپنا کاروبار تھا، پیٹرول پمپ تھا، جائیداد کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مالک سے کہا، بھائی جہانگیر 3 کپ زبردست دودھ پتی بھیج، آج میں بہت خوش ہوں۔ ڈھابے کے مالک کے پاس کھڑا احمد نامی وہ شخص کرم داد کے پاس آیا اور بولا، خیریت ہے لالا، خوشخبری ہمیں نہیں سناؤ گے؟ کرم داد نے کہا، کیوں نہیں سناؤں گا، خوشی بانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ دراصل آج میری فصل کٹی ہے، ماشاءاللہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ برکت ہوئی ہے، اسی لیے خوش ہوں۔ اتنے میں ڈھابے کا کم عمر ملازم ٹرے میں دودھ پتی لے کر آیا اور ان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد وہ 1 کپ چائے سہیل کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، چاچا استاد جی کہہ رہے ہیں چائے پی لو۔ سہیل گہری سوچوں میں گم تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لڑکا چلا گیا۔ ڈھابے کے مالک نے سہیل کو آنسو پونچھتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، سہیل بھائی کیوں اس قدر پریشان ہو؟ دیکھو جو مقدر میں ہونا لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ کرم داد نے سہیل کو دیکھا تو احمد سے پوچھا، بھائی احمد یہ سہیل نہیں ہے وہ جو فیکٹری میں ملازم ہے؟ احمد نے کہا، جی بالکل، بیچارہ بہت پریشان ہے، پیسوں کی اسے سخت ضرورت ہے۔ یہ سن کر کرم داد کھڑا ہوا اور بولا، اچھا چلو میں پوچھتا ہوں۔ کرم داد سہیل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ساتھی اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کرم داد نے کہا، بھائی سہیل پہچانا؟ میں کرم داد ہوں۔ کیا بات ہے، تم بچوں کی طرح اکیلے بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ ہمدردی کے 2 بول سننے کی دیر تھی۔ سہیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ارد گرد بیٹھے چائے پینے والے گاہک بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ کرم داد حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر سہیل نے ہمت کی اور مصیبتوں کی ساری داستان اس کے سامنے رکھ ڈالی۔ یہ سن کر کرم داد سوچ میں پڑ گیا اور بولا، اچھا تو یہ بات ہے۔ سہیل نے کہا، میں نے ہسپتال کھانا لے کر جانا ہے، بیٹی اور بیوی بھوکی ہوں گی، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں، کیا منہ دکھاؤں گا بیوی کو؟ جب وہ مجھ سے سوال کرے گی کہ پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ تھوڑی دیر بعد کرم داد نے وہاں کھڑے اور بیٹھے سب لوگوں سے کہا، بھائی میں سہیل کی مدد کروں گا، مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، اس لیے آپ سب لوگ جاؤ اور مجھے اور سہیل کو کچھ باتیں کرنے دو۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ ملک صاحب واہ کرتے سب وہاں سے چلے گئے۔ مدد کی بات سنتے ہی سہیل بھی نارمل ہو چکا تھا۔ کرم داد نے سہیل کو دلاسا دیا اور بولا، فکر نہ کرو سہیل بھائی، میں تمہیں 6 لاکھ روپے قرض دوں گا، تم تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے لوٹا دینا۔ ملازم آدمی ہو، تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر ہی دو گے، مجھے علم ہے اور مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ دیکھو آج کل ذاتی مفاد کے بغیر کون کسی کی مدد کرتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، کھانا لو اور ہسپتال جاؤ۔ صبح 9 بجے میں خود پیسے لے کر ہسپتال آ جاؤں گا، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم ابھی جا کر ڈاکٹر سے مل لو اور بغیر کسی شک و شبے کے آپریشن کے لیے کل کا وقت دے دو۔ سہیل بولا، ملک صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کرم داد نے کہا، ارے ہاں بھائی، میں اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ یہ سن کر سہیل نے چائے ایک ہی گھونٹ میں پی لی۔ ملک صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے اس نے کرم داد سے اجازت لی، ساتھ والے ہوٹل سے کھانا خریدا، خوشی میں پھل بھی خرید لیے اور رکشے میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطانہ انتظار کر کر کے تھک چکی تھی، بیٹی کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ سہیل نے پہنچتے ہی سب سے پہلے سلطانہ کو پیسوں کا انتظام ہونے کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور ڈاکٹر کو آپریشن کے لیے کہہ دیا۔ ڈاکٹر نے اگلے دن رات کا وقت آپریشن کے لیے مختص کر دیا۔ سہیل نے رات بے چینی اور سکون کے عالم میں گزاری۔ سکون اس لیے تھا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا تھا۔ کرم داد نے بلا وجہ تو یقین دہانی نہیں کرائی تھی، جبکہ کچھ بے چینی بھی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آیا تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ ہسپتال کے لان میں بینچ پر لیٹا کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ مچھر اور مکھیوں نے سونا محال کیا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔
سوچتے سوچتے رات کے پچھلے پہر اسے بھی نیند آ گئی۔ فجر کے وقت سہیل کی آنکھ کھلی۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی، اللہ کے حضور اپنی عرضیاں رکھتا رہا۔ نماز کے بعد اس نے ناشتہ خریدا۔ بیوی اور بیٹی کو ناشتہ کرانے کے بعد وہ بے چینی سے کرمداد کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی نظریں ہسپتال کی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آخر کار 9 بج گئے۔ وہ ہسپتال سے نکلا اور باہر لان میں آ گیا۔ سہیل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر کرمداد نہ آیا تو کیا ہوگا۔ اس کی نظریں ہسپتال کے گیٹ پر لگی ہوئی تھیں۔ 9 بج چکے تھے۔ اچانک اسے گیٹ سے کرمداد آتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی سہیل کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کرمداد مسکراتا ہوا سہیل کے قریب آیا۔ اس نے ہاتھ میں کالے رنگ کا بیگ اور شاپر میں پھل پکڑا ہوا تھا۔ وہ سہیل کے کندھے پر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، کیا ہوا سہیل بھائی؟ تم ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں میں آؤں گا بھی یا نہیں؟ سہیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو بس آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کرمداد بولا، چلو پہلے ہم آپریشن کا بل جمع کرا دیں، باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ دونوں ریسیپشن پر گئے، ساری معلومات لیں، فیس جمع کرائی، دوائیوں کے بل ادا کیے، آپریشن میں استعمال ہونے والے ڈرپ اور انجیکشن خریدے، کمرہ لیا تاکہ بیوی کو کمرے میں شفٹ کرا سکے کیونکہ آپریشن کے بعد وہ بیوی کو وارڈ میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ایڈوانس کمرے کا بل ادا کیا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر جو پیسے بچ گئے وہ کرمداد سہیل کو دیتے ہوئے بولا، سہیل بھائی، یہ بقیہ پیسے آپریشن کے بعد کام آئیں گے، رکھ لو۔ حد ہے، غریب کے لیے تو علاج کروانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سہیل کرمداد پر صدقے واری جا رہا تھا۔ کرمداد سلطانہ سے ملنے وارڈ میں گیا، پھل سائڈ ٹیبل پر رکھے اور حوصلہ دیتا رہا۔ رات 10 بجے آپریشن کا وقت مقرر تھا۔ نرسیں سلطانہ کو بستر پر لٹائے آپریشن تھیٹر کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ سلطانہ کے ساتھ سہیل اور اس کی بیٹی تھی۔ سلطانہ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نورین کے ابا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کو اپنے دل سے لگا کر رکھنا، ان کا بہت خیال رکھنا، جبکہ سہیل اسے دلاسے دے رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سلطانہ کی 9 سالہ بیٹی نورین رونے لگی تھی۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سلطانہ کو نرس آپریشن تھیٹر میں لے گئی اور آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا۔ نورین باپ سے لپٹی رو رہی تھی، جبکہ آپریشن تھیٹر کے اندر جاتے ہوئے آخری بار سلطانہ کی نظریں اپنے شوہر اور بیٹی کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ سلطانہ کی آنکھوں میں اپنے شوہر اور بچوں سے بچھڑنے کا خوف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ سب اس کے خدشات تھے۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون جانے کس کا نمبر پہلے لگنے والا ہے۔ سہیل نے 9 سالہ بیٹی کو محبت سے گود میں اٹھا لیا اور اسے قریب رکھے بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولا، میری پیاری بہادر بیٹی، امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہم امی کو ساتھ لے کر گھر جائیں گے۔ تمہارے دونوں چھوٹے بھائی ماسی راستہ کے گھر پر اکیلے ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں، ابھی آپریشن ختم ہونے میں وقت لگے گا، تم اپنے بھائیوں کو سنبھالو، جیسے ہی آپریشن ختم ہو گیا اور امی کو ہوش آ گیا میں انہیں لے کر سیدھا گھر آؤں گا۔ نورین روتے ہوئے بولی، نہیں ابو، میں گھر نہیں جاؤں گی، میں امی کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ سہیل نے کہا، اوہو بیٹا، امی 2 دن کے اندر گھر آ جائیں گی، میں انہیں ہنستا مسکراتا گھر لے کر آؤں گا۔ شاباش، تم فکر نہ کرو، چلو میں تمہیں جوس خرید کر دیتا ہوں۔ سہیل بیٹی کو بہلا پھسلا کر لے گیا، اسے جوس خرید کر دیا، رکشے میں بیٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر ہسپتال کے قریب ہی تھا۔ بیٹی کو گھر چھوڑا، دونوں بچوں کو بھی پڑوسیوں کے گھر سے اپنے گھر چھوڑا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن جاری تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن ختم ہوا۔ سلطانہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن 24 گھنٹے مشکل ہیں۔ یہ 24 گھنٹے گزر گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہیں۔ دعا کریں۔ فی الحال چند گھنٹے آپ کمرے میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ سلطانہ ایمرجنسی میں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ سہیل تھوڑی تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے بیوی پر نظر ڈالتا اور اللہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا کرتا۔ کہیں رات کے 3 بجے سلطانہ کو ہوش آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، نرسز بھی نہیں تھیں۔ سہیل نے دائیں بائیں دیکھا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ سلطانہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن سہیل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی مشکل سے وہ چند الفاظ ادا کر سکی، نورین کے ابو، آپ نے میرے لیے بہت کیا ہے، میں آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو۔
اگر میں نہ رہی تو میرے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھنا۔ سہیل نے بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، ایسی باتیں مت سوچو، میں تمہیں ہنستا مسکراتا گھر لے کر جاؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور بچوں کا ہم مل کر خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر سلطانہ مسکرائی اور اسے نیند آنے لگی۔ وہ سو گئی۔ سہیل کمرے سے باہر آیا اور گیلری میں رکھے بینچ پر لیٹا اور سو گیا۔ صبح کے 6 بجے نرس اسے جگا رہی تھی۔ سہیل صاحب اٹھ جائیں، جلدی کریں۔ سہیل گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جی جی خیریت ہے؟ نرس نے کہا، آپ کا مریض دنیا میں نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے۔ اپنے مریض کو دیکھ لیں اور ریسیپشن پر آ کر ضروری کاغذات پر دستخط کر دیں۔ یہ کہہ کر نرس چلی گئی۔ سہیل مارے حیرت کے بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں کمرے سے ایک اور نرس اور ڈاکٹر نکلا۔ ڈاکٹر سہیل کے قریب آیا۔ اس نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یقین کریں، ہمارے سامنے روز لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے روز لوگوں کو مرتا دیکھ کر دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یقین جانیے، جتنا آپ نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کیا ہے، مجھے آپ کی بیوی کے دنیا سے گزر جانے کا بہت افسوس ہے۔ صبر کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ سہیل تیزی سے کمرے کے اندر گیا۔ سلطانہ کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ہر دکھ اور تکلیف سے آزاد ہو چکی تھی۔ سلطانہ، اٹھ سلطانہ، زندگی بہت مشکل ہے، میں تمہارے بغیر کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ میں نے نورین سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر گھر جاؤں گا، اور وہ میرے اس وعدے پر گھر گئی تھی۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ سلطانہ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ سہیل قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد اس نے آنسو پونچھے بیوی کو ایمبولینس میں لے کر گھر پہنچ گیا۔ ایمبولینس کی آواز سن کر پڑوسی گھروں سے باہر نکل آئے۔ سلطانہ کا جسد خاکی ایمبولینس سے نکالا۔ سہیل نے دروازہ کھولا۔ بچے خوشی سے چلائے، امی آ گئیں، ابو آ گئے۔ لیکن ایمبولینس سٹاف نے سلطانہ کا جسد خاکی دوسری چارپائی پر منتقل کیا اور چلے گئے۔ ماسی راشدہ بھی چلی آئیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دونوں گال پر رکھے کھڑی تھیں۔ بولیں، سہیل، یہ کیا ہو گیا؟ بچے ماں کو اٹھانے لگے۔ سہیل نے آگے بڑھ کر بچوں کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ نورین روتے ہوئے بولی، ابو، آپ نے کہا تھا آپ امی کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ سلطانہ کا دنیا سے چلے جانا سہیل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سلطانہ بہت صابر عورت تھی، کسی بھی طرح کے حالات میں شوہر کے ساتھ کھڑی ہونے والی، شوہر کا حوصلہ بڑھانے والی عورت تھی۔ شوہر کی محدود آمدنی میں بھی صبر شکر کے ساتھ بہترین طریقے سے گھر چلا رہی تھی۔ ایسے ہم سفر کا جدا ہونا سہیل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر بچے چھوٹے تھے، فیکٹری جانے کی صورت میں بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ سوچ سوچ کر وہ خود آدھا مریض بن چکا تھا۔ سلطانہ کو دنیا سے گئے 40 دن ہو گئے۔ ادھر اس کا چہلم ہوا، ادھر اگلے ہی دن عشاء کی نماز کے بعد کرم داد سہیل کے گھر آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ سہیل نے دروازہ کھولا۔ کرم داد کو دیکھ کر اس نے عقیدت سے کرم داد کے ہاتھ چوم لیے۔ دعا سلام کے بعد کرم داد نے کہا، سہیل بھائی، کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، آگے اللہ کی مرضی۔ سہیل اندر گیا، کچھ پیسے لا کر کرم داد کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، بھائی کرم داد، میں بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو پیسے دینے نہیں آ سکا۔ اکیلا ہوں، ملازمت اور گھر سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ 50,000 روپے ہیں جو علاج سے بچ گئے تھے، میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ بچت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگلے مہینے 50,000 اور دے دوں گا، یوں آپ کا 1,00,000 بھی اتر جائے گا۔ کرم داد ہنستے ہوئے بولا، اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہت برکت دے۔ میں تو حال احوال کے لیے آیا تھا، اس وقت آپ پریشان تھے، آپ کی پریشانی میں کچھ بتا ہی نہیں سکا، سوچا آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سہیل نے کہا، کیا آپ نہیں بتا سکے؟ کرم داد نے کہا، وہ دراصل آپ کو تو پتہ ہے آج کل کا دور کتنا ظالم ہے، ضرورت کے وقت تو کوئی قرض بھی نہیں دیتا، آپ نے بھی آزمایا ہوا ہے۔ میں قرض دیتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن دیکھیں نا، تھوڑا سا تو دینے والے کا بھی حق ہوتا ہے۔ سہیل بولا، مجھے سمجھ نہیں آئی کرم داد بھائی۔ کرم داد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کیا بات ہے؟ میں 6 لاکھ قرض کی واپسی پر 1,00,000 منافع لیتا ہوں اور 3 لاکھ قرض کی واپسی پر 50,000 منافع لیتا ہوں۔
یہ سنتے ہی سہیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولا، مطلب آپ سود لیتے ہیں؟ کرم داد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ معاف کرے جی، سود کیوں لوں گا؟ میں تو مدد کرنے کا صلہ لینا چاہتا ہوں بس۔ ویسے تو میں 6 لاکھ 3 مہینے میں واپس لیتا ہوں منافع سمیت، لیکن آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے آپ مجھے 5 مہینے میں دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سہیل نے پوچھا، اور اگر میں 5 مہینے میں قرض نہ لوٹا سکا تو؟ کرم داد نے کہا، نہیں جی، اتنا تو آپ کر ہی لیں گے، مجھے علم ہے، ورنہ تو منافع بڑھ جائے گا۔ سہیل بولا، پیسے دیتے ہوئے تو آپ نے مجھے یہ سب نہیں بتایا تھا۔ کرم داد نے کہا، کہا نا آپ اتنے پریشان تھے کہ بس موقع ہی نہیں ملا۔ کرم داد اس غریب آدمی پر بجلیاں گرا کر چلا گیا، مگر سہیل کو اپنے اوپر زمین تنگ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا آپ زمین کے اندر دھستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بال بال سود میں پھنس چکا تھا۔ اس لعنت سے کیسے نکلے گا؟ کوئی راستہ نہیں تھا۔ 5 مہینے میں 5.5 لاکھ روپے وہ اوور ٹائم لگا کر فاقے کر کے بھی جمع نہیں کر سکتا تھا، اور پیسے وقت پر نہ دینے کی صورت میں قرض نے بڑھتے چلے جانا تھا۔ یہ کون سی مصیبت تھی جس نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا؟ مکان اپنا ہوتا تو کھڑے کھڑے 8 لاکھ میں بک جاتا۔ 8 لاکھ مالیت کا مکان تھا، لیکن وہ بھی کرائے کا تھا۔ سوچ سوچ کر کوئی صورت نہ نکلی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، سہیل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں پڑا سود کا پھندا سخت ہوتا جا رہا ہے۔ کئی سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کیا، مگر اس کے مسئلے کا حل کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ کچھ پیسے پہلے کے بچت کر کے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ اوور ٹائم کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر جمع کیے تھے۔ بہت کوشش کی کہ 50,000 سے زیادہ کی اماؤنٹ جمع ہو جائے، لیکن 52,000 سے زیادہ جمع نہ ہو سکا۔ سہیل نے سارے پیسے لے جا کر کرم داد کے ہاتھ پر رکھے اور اس سے سود نہ بڑھانے اور قرض کی واپسی کے لیے مہلت مانگی، مگر کرم داد نے معذرت کر لی۔ سہیل مایوس واپس لوٹ آیا۔ 3 مہینے میں صرف 1.5 لاکھ قرض واپس ہو سکا، سود سمیت۔ اگلے 2 ماہ میں سہیل نے 5.5 لاکھ روپے واپس کرنا تھے۔ یہ پیسے واپس نہ کرنے کی صورت میں ڈبل ہو جانا تھا۔ کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے خودکشی کے، جو حرام تھا۔ شدید ڈپریشن کی حالت میں سہیل ایک دن کرم داد کی کوٹھی پر پہنچ گیا اور اس کے سامنے وہی روداد رکھی کہ سود نہ بڑھائے اور مہلت دے، کیونکہ اگلے 2 مہینے میں وہ بمشکل 1 لاکھ واپس کر سکے گا، باقی کے 4.5 لاکھ کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن کرم داد نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ غصے میں سہیل اس کے ساتھ لڑ پڑا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ محلے کے 2 بزرگ اس کی کوٹھی پر بیٹھے تھے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سہیل مارے غم اور جذبات کے چلا رہا تھا، غریب کا کوئی نہیں ہے، میری بیوی موت کے منہ میں تھی، میں اسی محلے میں پیدا ہوا، جوان ہوا، سب مجھے جانتے ہیں، لیکن کسی نے مجھے 1 روپیہ قرض دینا گوارا نہیں کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا منہ نہیں دیکھا، میں تم سب پر لعنت بھیجتا ہوں، سمجھ گئے تم لوگ؟ سہیل چیختا چلاتا آنسو بہاتا وہاں سے چل پڑا، جبکہ کرم داد نے اسے دھمکی دی، ارے میں نے تو تجھ پر طرز کھایا تھا، جس کا تو مجھے یہ صلہ دے رہا ہے، یاد رکھنا یہ رقم میں تیری ہڈیوں سے بھی نکالوں گا، یاد رکھنا۔ اس دن کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ ہر تیسرے چوتھے دن کرم داد گاڑی میں اپنے غنڈوں کے ساتھ سہیل کی گلی میں بیٹھا ہوتا اور اسے دھمکی لگا کر جاتا۔ ایک دن سہیل فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ کرم داد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں اڑا رہا تھا۔ پہلے تو سہیل اسے دیکھ کر رک گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر چل پڑا کہ دھمکی لگانے ہی آیا ہوگا۔ سہیل اس کے سامنے سے گزرا تو کرم داد بولا، کیا حال ہے سہیل بھائی؟ اگلے مہینے قرض واپسی کی مدت پوری ہو رہی ہے، لہٰذا پیسوں کا انتظام کر لو۔ سہیل نے کہا، ورنہ کیا کر لو گے؟ کرم داد سہیل کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا، اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی سہیل نے چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار جو تو نے ایسا کیا، کرم داد نے کہا، 4تھی کلاس میں پڑھتی ہے نا تیری بیٹی، روز بھائیوں کے ساتھ پیدل اسکول جاتی ہے۔ یہ کہہ کر کرم داد نے سہیل کو پیچھے دھکیلا اور کہا، یہ سارا علاقہ میرا ہے، یہاں کی پولیس میری ہے، یہاں کے غنڈے میرے ہیں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، گواہ میرے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں سے سنا اور دیکھا تھا کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے، تو پھر تم قرض کیسے واپس نہیں کرو گے؟
میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو میرے سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دینا، ورنہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے نہ آنا۔ یہ کہہ کر کرمداد گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ سہیل تقریباً بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد متعدد ٹائم کرمداد کے لوگوں کو بچوں نے اپنے اسکول کے ارد گرد دیکھا تو کبھی کبھار گلی میں دیکھا، جس کے بارے میں سہیل کو اس کے بچوں اور پڑوسیوں نے بھی بتایا۔ مہینہ ختم ہونے میں دن بہت کم رہ گئے تھے۔ سوچ سوچ کر جب کوئی ترکیب نہ بنی تو سہیل نے بیٹی کو فیکٹری کے ایک ملازم جو اس کا دوست تھا اس کے گھر چھپا دیا۔ مجبوراً سہیل نے دل پر پتھر رکھا، دونوں بیٹوں کو نہلایا دھلایا، تیار کیا اور انہیں لے کر شہر میں لگنے والی منڈی کی طرف چل پڑا۔ شہر میں اتوار کے دن بڑی منڈی لگتی تھی جس میں لوگ ہر طرح کا سٹال لگاتے تھے۔ ہر چیز اس منڈی میں ملتی تھی، سبزی، پھل، اسٹیشنری، جانور، مرغے مرغیاں، کبوتر، پلاسٹک کے برتن، جو چاہیں خریدیں۔ لیکن پہلی بار اس میلے میں ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے 2 کم سن بچوں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا، بہت مجبور ہوں، میرے پاس بیچنے کے لیے میرے بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے بچے خرید لو۔ بچوں نے یہ سنا تو ہکا بکا باپ کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا بیٹا باپ سے لپٹ کر رونے لگا، بولا، ابو میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے مت بیچو۔ آہستہ آہستہ وہاں موجود لوگ سہیل کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، استغفر اللہ، اللہ کے بندے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ سہیل روتے ہوئے بولا، قیامت کی نشانی ہے اماں۔ غریب آدمی جب اپنی بیٹی کی عزت کو سود خورے سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے بازار میں بیچنے کے لیے آئے تو یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو جان سے مار ڈالوں۔ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بیٹوں کو قربان کر دوں گا۔ خدارا کوئی تو مجھ پر ترس کھائے، میرے بچے خرید لے۔ سہیل کی کہانی سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ اشکبار ہو گئی۔ اتنے میں ایک نوجوان خوبصورت شخص سہیل کے پاس آ کر رکا اور بچوں کو بیچنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ سہیل نے روتے روتے اسے ساری کہانی سنائی۔ نوجوان نے کہا، اپنے بچے مجھے بیچ دو، میں تمہیں پوری قیمت ادا کروں گا۔ یہ سن کر بچے زور زور سے رونے لگے۔ سہیل نے بچوں کو گلے سے لگایا، خوب پیار کیا۔ نوجوان نے مطلوبہ قیمت سہیل کو ادا کی اور بچوں کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ بچوں کو الوداع کرنے کا منظر نہایت دل خراش تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص آنسو بہا رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں نے سہیل کو گلے لگایا اور دلاسا دیا۔ سہیل منڈی سے سیدھا کرمداد کی کوٹھی پر پہنچا۔ کرمداد کوٹھی پر موجود تھا۔ وہ سہیل کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ سہیل نے پیسے کرمداد کے سامنے پھینک دیے اور بولا، کرمداد، تو پیسوں کا پجاری ہے، اپنے پیسے گن لے، سود سمیت تیرے منہ پر مار دیا ہے، اور اگر آج کے بعد تو میری بیٹی کے ارد گرد نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا، یا تو میں مر جاؤں گا یا تجھے مار ڈالوں گا۔ کرمداد نے روپے گنے، پورے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، سہیل میں نے کہا تھا نا کہ تو پیسوں کا انتظام کر لے گا، دیکھ تو نے کر لیا۔ سہیل وہاں سے چل پڑا۔ وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا، بیٹی کو لیا اور گھر واپس آ گیا۔ بیٹی سوال کرتی رہی، بھائی کہاں ہیں؟ اور سہیل زاروں قطار روتا رہا اور کہتا رہا، سلطانہ چلی گئی اور اپنے ساتھ ساری رونقیں لے گئی۔ کرمداد سود کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ اسی طرح مجبور لوگوں کو ہمدردی کے جال میں پھنسا کر پیسے دیتا، ان کی مدد کرتا اور پھر سود سمیت واپس لیتا۔ مہلت بھی کم دیتا تاکہ پیسے لیٹ ہونے کی صورت میں سود بڑھتا رہے۔ کرمداد نے پیسے لاکر میں رکھے اور سو گیا۔ آدھی رات کو اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے پیٹرول پمپ پر کسی نے توڑ پھوڑ کی تھی اور سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے تھے۔ کرمداد اسی وقت اٹھا، چپل پہنے اور اسی طرح پیٹرول پمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے، لیکن کن لوگوں نے کیا ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسی دوران پے در پے کرمداد پر مصیبتیں آتی چلی گئیں۔ اس کی زمینوں پر کھڑے سفیدوں کو کسی نے آگ لگا دی۔ اس کی دکان پر چوری ہو گئی۔ چور لاکھوں کا مال اور سامان لوٹ کر لے گئے۔ اتنے نقصان کے بعد تو کرمداد نیم پاگل سا ہو گیا تھا، نہ اسے بھوک لگتی نہ نیند آتی۔ انہی دنوں ایک رات اسے خبر ملی کہ اس کے فارم ہاؤس کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ فارم ہاؤس شہر سے باہر تھا۔ فون کرنے والا کون تھا اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار تھا۔
1 گھنٹے میں تو وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ جتنی تیز وہ گاڑی چلا سکتا تھا اس نے چلائی اور فارم ہاؤس پہنچ گیا، لیکن جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اس کا خوبصورت بنگلہ جسے بڑی محبت سے اس نے بنوایا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غم کے مارے کرمداد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسی لمحے اسے آواز آئی، تیری وجہ سے میرے بچے بک گئے، تو کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ کرمداد نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے سفید لباس میں سفید چادر اوڑھے سلطانہ کھڑی تھی۔ سلطانہ کو دیکھتے ہی کرمداد پیچھے گرا اور بڑبڑایا، سلطانہ بہن، تم تو مر گئی تھی۔ سلطانہ بولی، میں زندہ ہو گئی ہوں، اپنے بچوں کا بدلہ لینے کے لیے میں زندہ ہو گئی ہوں۔ پیچھے سے کرمداد کے بیٹوں کی آواز آئی، امی اسے نہیں چھوڑنا۔ کرمداد نے پیچھے دیکھا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے سلطانہ اور پیچھے اس کے بچے۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن سلطانہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے نیچے گرا دیا۔ بچے کہکہے لگانے لگے۔ بچوں کے کہکہوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ کرمداد روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے چپ کر جاؤ ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ بچے اس کے قریب آئے اور بچوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کر دیا، لیکن ان کے ننھے ہاتھوں کا وزن بھی 1-1 کلو کا تھا۔ کرمداد خوف سے چلاتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح وہاں سے گزرتے کسی راہگیر نے اسے بے ہوش دیکھا تو ایمبولینس کو فون کر دیا۔ ایمبولینس پہنچ گئی۔ کرمداد کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا۔ اس کے دماغ کا علاج شروع ہو گیا۔ کرمداد کا معاشی طور پر دیوالیہ نکل چکا تھا۔ وہ روڈ پر پھرتا رہتا اور کہتا، مجھے سلطانہ سے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ سہیل کو اس کی حالت کے بارے میں علم ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی اسے انصاف دکھا دیا۔ سہیل گھر پہنچا۔ بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی بنائی ہوئی تھی۔ سہیل نے فرتے محبت سے بیٹی کے ہاتھ چوم لیے اور بولا، بیٹا جب تک بڑی نہیں ہو جاتی روٹی مت بنانا، میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہاتھ جل گیا تو کون دیکھے گا۔ سہیل تنہائی میں بیوی بچوں کو یاد کر کر کے روتا رہتا۔ اس رات بھی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بہت خوبصورت جگہ پر کھیل رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ دروازے پر ہوتی دستک کی وجہ سے سہیل کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس وقت کون آ سکتا تھا؟ سہیل نے دروازہ کھولا۔ اس کے دونوں بیٹے اندر آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ سہیل حیرت سے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے بچوں، تم لوگ یہاں کیسے؟ بڑے بیٹے نے بتایا، ابو جس انکل نے ہمیں خریدا تھا وہ ہمیں یہاں واپس چھوڑ گئے ہیں۔ سہیل نے گلی میں جھانکا تو اسے دروازے سے دور ہٹتی ایک پرچھائی نظر آئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، بچوں کو لے کر اندر آ گیا۔ بڑے بیٹے نے بتایا کہ ابو جو انکل ہمیں خرید کر لے گئے تھے وہ بہت پیاری جگہ پر رہتے ہیں، لیکن وہ پلک جھپکتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس بہت روئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں گھر چھوڑنے ضرور آئیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ انہیں سبق سکھائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو ہمیں بیچنا پڑا۔ آوازیں سن کر نورین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی کمرے سے نکل آئی اور بھائیوں کو دیکھتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ سہیل نے اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن کرمداد کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ مالی طور پر تو وہ زمین بوس ہو ہی چکا تھا، لیکن اس کے گھر والے بتاتے تھے کہ اسے غیبی آوازیں سنائی دیتی اور شکلیں نظر آتی ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آتی۔ وہ اچانک بیٹھے بیٹھے خوف سے چیخنے چلانے لگتا، معافیاں مانگنے لگتا۔ اس کے گھر والے بتاتے کہ جب سے وہ بیمار ہوا ہے انہوں نے اپنے گھر کی دیواروں پر اکثر کالے سائے دیکھے ہیں۔ کرمداد کے کمرے سے اکثر عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اندھیرے میں ننگے پاؤں گھنٹوں چلتا رہتا ہے۔ گھر والوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ انہوں نے کرمداد کو عامل کے پاس لے جانے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نہ جاتا، عین وقت پر گھر سے فرار ہو جاتا، اور جب کسی عامل کو گھر بلاتے تو کرمداد اس عامل کو اتنا تنگ کرتا کہ عامل کو خود بھاگنا پڑتا۔ سہیل کے زخم بھرنے لگے۔ اس کی اپنی فیکٹری میں ترقی ہو گئی، وہ سپروائزر بن گیا۔ سہیل نے اس محلے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔